پھول ڈالی پہ ہوں تبھی بھلے معلوم ہوتے ہیں، تو بچے اسکول میں ہوتے ہیں تبھی تبھی اچھے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں زیادہ. کہاں کے الیکٹرک کہ جہاں جب بھی لائٹ جاتی ہوگی لوگ برا بھلا کہتے ہوں گے دل میں، اور سب کے حصے میں آتی ہوں گی وہ اور کہاں پھر ٹی سی ایف جیسا کام کہ سب دعائیں سمیٹ رہے ہیں آپ. مطلب میں کسی محفل میں جاتا تھا تو پوری شمع محفل جو ہے وہ صرف میرے سامنے آ جاتی تھی کہ جی ذرا یہ مسئلہ وہ مسئلہ. حسن اخلاق جیسے ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں نفاست جو ہے، دکھنے میں بھی وہ اچھا ہو. فرض کریں جیسے ابھی چائے کا پیالہ میرے پاس آیا تھا، اس میں خلوص کے ساتھ لے کر آئے، اچھی بنائی، خدمت کی، انہوں نے دے دی مجھے، لیکن مرچی الگ رنگ کی، پیالہ دکھنے میں الگ اچھی رنگ نہ کا. ہو، کالے رنگ کی چائے ہو. وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز ان پاکستان آفٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں اقرار الحسن اور اے آر وائی پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کے جن کے حوالے سے یا جس ادارے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، میری یہ رائے ہے کہ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کریں، تو تقریباً پاکستان کے اس معاشرے کے اور عالم انسانیت کے تمام تر مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹی سی ایف کے، دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان، وائس پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان، اسفندیار عنایت صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا ہمارا کوئی فارمل تعلق تو نہیں ہے، ظاہر بڑا ایک رابطہ رہا ہمارے بہت ساتھ، آپ بہت کو شکریہ، لیکن بہت فارملی ممنون ہیں خوش ہم آمدید کہ اس آپ پوڈ نے ہمیں کاسٹ میں. بلایا. تھینک یو سو ویری مچ. اسفند بھائی، ظاہر ہم ٹی سی ایف کے والے سے آج بات کریں گے. ہم سب کا مقصد تو یہی ہے کہ جو سارے مسائل کا ایک حل ہے اس پر ذرا آج بات کریں. لیکن بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ کیا زکوٰۃ تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اس حوالے سے عطیات یا صدقات یا خیرات یا زکوٰۃ دینے کی، اور کیا وہی کہ خیرات اور زکوٰۃ اپلیکیبل بھی ہے یا نہیں. اس پر ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ٹی سی ایف بھی کیا کر رہا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ظاہر بہرحال پاکستان کا ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی مقدم ادارہ، اور اس میں ماشاء اللہ ایک ہائیسٹ لیول تک پہنچنا، تو زندگی کا اپنی سفر ذرا ہمیں بتائیے نا کہ کہاں کہاں سے یہ زندگی گزری، اور اس میں تعلیم کا کتنا کردار ہے. اچھا، اس میں میں ایک بات کہوں کہ ٹی سی ایف میرے پلان کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا، اوکے. لیکن میری شاید تقدیر کا حصہ ضرور تھا. کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ٹی سی ایف میں کروں. میں نے اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ کارپوریٹ اس میں گزاری، تو بینکنگ سیکٹر میں، میں یوٹیلیٹی سیکٹر، میرا سیلولر انڈسٹری میں نے جو ہے وہ کام کیا، آئی ٹی انڈسٹری میں کام کیا. بہت ہی متنوع بیک گراؤنڈ. ہاں، تو بہت ہی اکلیکٹک وہ رہا. اور اب جو ہے پھر میں آخری جو میں کراچی الیکٹرک میں جب کام کر رہا تھا، تو وہاں پہ میرے ایک کلیگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہاں پہ والنٹیئر کی اپرچونیٹیز ہیں. تو وہ ایک رہبر پروگرام ہمارا ہوتا ہے جو مینٹورشپ پروگرام کہلاتا ہے. سو اس میں گیا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یہ تو ایک الگ دنیا، اور مطلب اتنی ہم نے جو ہے وہ ناامیدی پھیلائی ہوئی ہے. اتنی ناامیدی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ. سو وہاں پہ بچوں کو دیکھ کے ایک امید جاگی کہ نہیں بھائی، پاکستان کا مستقبل ہے، اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ پھول ڈالی پہ ہوں تبھی بھلے معلوم ہوتے ہیں، تو بچے اسکول میں ہوتے ہیں تبھی اچھے لگتے ہیں زیادہ، آپ کو ایک میکسیمم پوٹینشیل لگتا ہے. تو وہ والنٹیئر 2 سال سلسلہ جاری رہا، اور پھر ادارے سے اتنا لگاؤ ہو گیا، انس ہو گیا ان سے. تو یہ ازراہ مذاق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں کے الیکٹرک کہ جہاں جب بھی لائٹ جاتی ہوگی لوگ برا بھلا کہتے ہوں گے دل میں، اور سب کے حصے میں آتی ہوں گی وہ اور کہاں پھر ٹی سی ایف جیسا کام کہ سب دعائیں سمیٹ رہے ہیں. جی جی بالکل. مطلب میں کسی محفل میں جاتا تھا تو پوری شمع محفل جو ہے وہ صرف میرے سامنے آ جاتی تھی کہ جی ذرا یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو اب یہ ہے کہ واقعتاً بہت عزت ملی، جس کے میں نہیں سمجھتا کہ میں قابل بھی تھا، لیکن وہ ٹی سی ایف کی وجہ سے، اس کی بدولت ملی ہے. آج بھی یہاں میں بیٹھا ہوں تو ٹی سی ایف کی بدولت. تو ماشاء اللہ، بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف شعبہ جات میں آپ نے لیڈنگ رول اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ سے لیا، اور یہاں بھی ماشاء اللہ ایک طرح سے ٹی سی ایف کا ہمارے ذہن میں جب نام آتا ہے یا جب کام آتا ہے تو ظاہر باقی شخصیات اپنی جگہ بہت عام، لیکن چونکہ ہمارا بہت تعلق آپ سے رہتا ہے تو ہمارے ذہن میں ٹی سی ایف کا چہرہ اسفندیار بھائی ہیں.
تو آپ کے خیال میں آپ کی زندگی یا آپ کی ہر اعتبار سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب زندگی ہے نا، معاشی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ جی کچھ، یا دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی جو کام پروردگار کی ذات آپ سے لے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے کہ جہاں دونوں چیزیں وہ کما رہے ہوں، بالکل کہ عزت بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت بھی، پیسوں کا بھی اس طرح سے معاملہ نہ ہو کہ آپ نے بہت اچھا سرو کیا بہت اچھی پوزیشن پہ ڈفرینٹ اداروں کے اندر. تو آپ کی لائف کا جنتر منتر کیا ہے؟ آپ کی لائف کا اصل. دیکھیے جو مجھے میرا اگین اقدار کچھ ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں. جو میری ایک بہت جو ایک قدر جو ہے، ایک ویلیو جو بہت قریب ہے میرے دل کے، وہ ایڈنگ ویلیو ان ادرس. سو وہ بہت حد تک جو ہے وہ ٹی سی ایف کے ساتھ جو ہے وہ میرا جڑتا ہے، کیونکہ ٹی سی ایف از ایڈنگ ویلیو ناٹ اونلی فار دا چلڈرن، ٹیچرس کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ہم کئی گھنٹوں کی آلموسٹ 100 گھنٹوں کی جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ اچھا. کراتے ہیں سال کی. ہماری پرنسپلس کی جو ہے وہ 36 گھنٹے کی سال کی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے اس میں. ہمارے ٹیچرس کی کنٹینٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر سال. یہ چیز کامن نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے جی. اس کا ہر سال امتحان جو ہے وہ ہو رہا اور ہو. شاید بہت جو مہنگے ادارے ہیں مہنگے اسکولز ہیں وہاں بھی یہ روایت اس طرح میں سے. نے نہیں سنا ہے، واہ. مجھے میرے علم میں نہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا جی کہ کوئی ظاہر ہے ادارہ ہم نہیں. نہیں جانتے لیکن لیکن اگر آپ ریاضی کے ٹیچر ہیں تو ہر سال آپ کا ریاضی کا امتحان اچھا یہ ہوگا. نہیں کہ بس آپ نے کوئی ڈگری پروڈیوس کر دی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ ہاں، پڑھائے چلے جا رہے ہیں. ایون میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون ہارورڈ نے کہا ہے کہ ہماری ڈگری کی ایکسپائری 5 سال ہے. بالکل مطلب ٹھیک ہے. آپ اگر اس شعبے میں نئی ریسرچ آ جائے گی، اور نئے کام خیالات آ نہیں جائیں گے. کرتے رہیں ہاں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. وہ بالکل بیکار ہو جائے گی بالکل وہ آپ صحیح. کی جو علم آپ نے حاصل کیا ہے. تو اس پہ ہم لوگوں کا بڑا زور ہوتا ہے، اور وہ جو قدر ہے میرے خیال سے، اور ویلیوز کو ہم اوور آل جو ہے نا بہت کم، مطلب یعنی کہ کہتے ہیں ہاں امپورٹنٹ ہیں، لیکن بہت کلیدی کردار انسان کی زندگی میں وہ ادا کرتی ہے. کیونکہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈیسیجنس جو ہیں جب آسانی سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویلیوز میں ہوتے ہیں. آپ اپنی ویلیوز میں تب ہوتے ہیں جب آپ کو مشکل ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں. اور مجھ سے بہتر اب آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے اس کو، کہ جب کئی جگہوں پہ چیلنجز جو ہیں اور چیلنجز آپ جی کے ہاں. سامنے، اور آپ نے کہنا کہ نہیں یار میری یہ اقدار ہیں اور مجھے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو ٹی سی ایف میں ہماری جو 4 ویلیوز ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے کہ خلوص ہے، خدمت ہے، حسن ہے اور اخلاق ہے. اور ان 4 ویلیوز پہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے امپلائیز کی اپریزلس بھی کرتے ہیں. اچھا یہ خلوص کی حد تک تو ظاہر ہے بہت ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے. خدمت بھی ظاہر ہے. حسن کا ایک بالکل الگ تاثر ہے نا، ہاں، یہ ذرا بتائیے نا. حسن اخلاق جیسے ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں نفاست جو ہے، دکھنے میں بھی وہ اچھا ہو. ہاں، ہاں صحیح. تو وہ اس میں نفاست ہو، مسلسل بہتری آپ کرتے رہے. رائٹ. تو اگر میں فرض کریں جیسے ابھی چائے کا پیالہ میرے پاس آیا تھا، اس میں خلوص کے ساتھ لے کر آئے، اچھی بنائی، خدمت کی انہوں نے، دے دی مجھے، لیکن پرچی الگ رنگ کی، پیالہ دکھنے میں الگ اچھی رنگ نہ ہو، کا، کالے رنگ کی چائے ہو. پانی جو لگا ہوا برتن کے اوپر، تو وہ نفاست جو ہے وہ رائٹ. اس میں کیا نہیں آ بات رہی ہے. ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو اس میں حسن، اس میں نفاست جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور مسلسل بہتری ہونی چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے جو چیز تھی وہ 10 سال بعد اس سے بہتر ہونی چاہیے، اور اس کے 10 سال بعد اس سے بہتر ہونی ہر چاہیے. اعتبار سے. اس سے پیشتر کہ ہم ٹی سی ایف کی جانب اب آگے بڑھے، ایک بالکل ایک آخری سوال کہ آپ کا شعبہ ہے فائنینس بزنس ڈیولپمنٹ، تو اس کے لیے کیا تعلیم آپ نے حاصل کی؟ کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ ذرا کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق اسٹوڈنٹ سے نا، تو یہ آپ نے سچ بڑا سچ بتائیے گا ذرا. دردناک جو ہے وہ چھیڑ دیا، کیونکہ میں اسکول میں تو بہت نالائق اسٹوڈنٹ اچھا. تھا. تو میں میرا جو ہے وہ جو باٹم 5% ہوتا تھا وہ میری وجہ سے مکمل ہوتا تھا. اوہ. تو میں اسکول میں تو بہت ہی برا تھا، اور یہ کہ بعد میں احساس ہوا کہ کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے. زندگی میں کچھ کرنا ہے. لیکن میرے جو ایک چیز بہت جو ایک بڑا ایڈوانٹیج جو مجھے ملا وہ یہ ہے کہ مجھے ماں باپ پیار کرنے والے تھے. جو وہ کہتے ہیں کسی نے بڑا اچھا کہ دا بیسٹ تھنگ اے فادر کین گیو ٹو ہز چائلڈ از لو دیئر مدر. ہاں تو وہ ایک عزت احترام جو ہے ایک بالکل، وہ دوسرے آپ کے کا، نفسیاتی والد بالکل اور والدہ کے اس میں، اور پیار بہت ملا. میرے والد والدہ ہمیشہ مجھے دکھاتے بھی رہے اور بتاتے بھی رہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اکثر اپنے غصے کا
اظہار تو برملا کرتے ہیں لیکن پیار کا کہتے ہوئے دکھانے کے بہت قائل نہیں ہے. ہاں کساہٹ سی ذرا جھجک محسوس کرتے ہیں. تو وہ ہمیشہ ہماری والد سوسائٹی والدہ میں جو نا ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ ایک جو مرد کا وہ جو مردانگی والا فیل ہے نا ہاں وہ متاثر ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی زوجہ سے اپنی شریک حیات سے جو ہے نا محبت کا اظہار کرتے. پتہ نہیں عجیب ہی کوئی نفسیات ہے. شریک حیات سے اپنے والد سے اپنے بچوں ماں سے باپ سے ہاں بالکل بڑا ہوا کہ ایک میں انسان. تم سے پیار کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار مجھے آج تک کبھی میرے والد نے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. ایک فلوریڈا کا میں وہ پڑھ رہا تھا ریسرچ, کوئی فلوریڈا میں 90,000 قیدی مرد قیدی جو ہیں, تو ایک ریسرچر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیز جو کامن تھی اکراس پورے اس میں وہ یہ تھی کہ ان قیدیوں کا ایک مشترک چیز تھی کہ والد سے یا کوئی رشتہ نہیں تھا یا بہت خراب رشتہ تھا. بالکل ٹھیک بات. اور یہ اکراس ڈفرینٹ جیلز جو ہے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں تھا. اور انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ جو وہاں پہ عقائد کے لوگ تھے وہ بہت کم تھے, اور ان میں جو 3 چیز ان کے والد ان کے ساتھ کرتے تھے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, خدا تم پہ ہمیشہ رحمت رکھے, اور اسے ہمیشہ گلے لگ کے پیار کرنا. تو وہ چیز آج بھی میرا اپنے والد والدہ, ابھی بھی میں پروگرام سے آنے سے پہلے گلے لگا دونوں سے اللہ پیار صحت کیا اور تندرستی اور سلامت رکھے انہیں. تو زندہ وہ میرے لیے ایک ایڈوانٹیج تھا. لیکن اسکول والا جو تھا وہ ذرا میرا بڑا مشکل. ہاتھ ہلکا تھا. ہاں دین پھر آگے یونیورسٹی کالج کیا کیا آپ میں نے, نے کیا پھر سبجیکٹس تھے؟ بیچلرز کامرس میں نے کیا تھا. رائٹ. پھر میں نے نوکری شروع کر دی تھی. اس کے بعد میں نے ایم ایس اپنا جو ہے وہ بینکنگ اینڈ فائنانس, اور جرمنی سے ہی میں نے فرینکفرٹ سے ہاں میں نے کیا تھا اپنا. تو یہ آپ کی دلچسپی بہت ہی خشک موضوع نہیں ہوتا, فائنینس, نمبرز, اور یہ کیوں اس طرف راغب کیسے ہوئے آپ, یا آپ کے اندر کچھ تھا ان بلٹ؟ یہ وہ میں نے جیسے کہا کہ پلاننگ نہیں کی تھی, ہاں, تو بس جیسے پانی کا بہاؤ چلتا گیا. لیکن اللہ نے الٹیمیٹلی آپ کو لانا ہاں تھا تو وہ آئی فیل پریولیجڈ کہ مجھے رستہ ملا اور میں ٹی سی ایف سے جو ہے وہ جڑا. تقریباً 13 سال ہو گئے ہو گئے ہیں مجھے ٹی سی ایف سے جڑے ہوئے. اچھا, اب ذرا ہم ٹی سی ایف کی بات کرتے ہیں نا. کتنے اسکولز ہیں؟ کیا اس سے زیادہ, یہ ظاہر ہے بہت لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن نمبرز کے اعتبار سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت ملک بھر میں, کتنے اسکولز ہیں, ابتدا کہاں سے ہوئی, اور اب اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں ایز ٹی سی ایف؟ چند دوست تھے, انہوں نے 1995 میں کہا کہ اگر ہم مسئلے کا ساتھ 95 میں یوں لگتا ہے کہ جیسے چونکہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ شاید بہت ہی کچھ دہائیوں پرانی بات. اچھا, 95 میں کنسیو کیا تھا اس کو. انہوں نے کہا کہ if you are not part of the solution then we are part of the problem. تو گورنمنٹ کو بلیم کرنا, اداروں کو بلیم کرنا, یہ دھوتے رہنا, تو کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے اپنی کچھ انویسٹمنٹس بیچیں, اپنی کچھ پراپرٹیز بیچیں, اور انہوں نے 5 اسکولوں سے بنیاد ڈالی کراچی میں. اچھا, یعنی اپنے پیسوں سے معلومات سے. اچھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 1000 جو ہے وہ اسکول بنانے ہیں اگلے 20 سال میں. سو الحمد للہ وہ 2 سال پہلے ہی 1000 اسکول یونٹ جو ہیں وہ اچیو ہو گیا تھا 2014 میں. اگر بڑے خواب دیکھے جائیں اور اگر وہ خواب دوسروں کی فلاح و بہبود سے متعلق ہوں تو کیا شاندار بات ہے. وہ خواب بھی پورے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات ظاہر اس میں. ہاں مطلب ان کو تو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہو گئے ہیں یا دیوانہ بنا رہے ہیں کہ 1000 اسکول, اور آپ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, آپ لوگ کیسے کریں گے اس کو. لیکن وہی ہے کہ جب آپ میں کچھ لگن ہوتی ہے کرنے کی. یہ بات درست ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کھانا کھلانے پہ اور باقی تمام چیزوں پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ کو اور باقی چیزوں کو صرف کیجیے, لیکن اگر ایک بچے کی تعلیم پر وہی پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ شاید آگے چل کے بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا سکے گا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ کر دیں, وہ آگے بڑھ کر خود بھی عمرہ کرے گا اور اپنے پوری فیملی کو بھی عمرہ کروائے گا انشاءاللہ. اور یہ ہو رہا ہے. یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تو جو میرا تصور ہے کہ آپ اگر ایک بچے کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو وہ پھر کھانا کھلانے کے قابل بھی ہوگا, وہ مزید بچوں کی تعلیم کا ذمہ بھی لے سکے گا, وہ عمرے بھی کروائے گا لوگوں کے, وہ شادیاں بھی کروائے گا, اینڈ آل دیٹ. تو بہتر تو یہ کہ آپ اس ایک سے بہت سارے. تو آپ ذرا یہ بتائیے نا کہ آپ چونکہ 13 برس ہو گئے اور اس سے پہلے سے 95 سے آنورڈز ایک ظاہر ہے ان لوگوں سے, اور سب سے ٹی سی ایف کے جو بچے پڑھے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوں گے, تو کیا وہ بچے ایسا کر رہے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے؟ جی, اب ہمارے بچے جو ہیں اب سوشل سیکٹر میں ہیں. بچہ ہمارا ابھی مچھر کالونی میں اسکول چلا رہا ہے. وہ تقریباً 150-200 بچے ہیں جو مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول آف سٹارز کے نام سے. ایک سے نہیں 150-200 گنا. وہ صرف ایک بچے کی بات کر رہا ہوں.
کارپوریٹ سیکٹر میں ایف ایم سی جیز کے اندر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سی ایس ایس آفیسرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں پاکستان سے باہر امریکہ میں ڈاکٹر میں پچھلے سال امریکہ میں تھا ایک پروگرام تھا جہاں 250 کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود تھے اور وہاں کوئی 60 سے 70 ڈاکٹرز موجود تھے اور کی نوٹ اسپیکر ایک خاتون آئی ہوئی تھی وہاں پہ اور وہ نیورو سرجن اپنا اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کر رہی ہیں اس کے اندر اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ جی میں ٹی سی ایف کے المنائی ہوں اور ان کے والد جو تھے وہ بانڈڈ لیبرر تھے وہ ابراہیم گوٹ میں جو ہے وہ ڈیلی ویج پہ جو ہے وہ کام کرتے تھے آج ایک بالکل 180 ڈگری جو ہے وہ بدل گیا اور جہاں جو لوگ ان کو اس وقت روکتے تھے کہ تم کیوں تعلیم دے رہے ہو اپنی اولاد کو آج وہی لوگ جو ہیں ان کے پاس اور ان کی بیٹی سے مشورہ لیتے ہیں کہ جی راستہ بتائیں کہ آپ تک جیسے آپ نے خیراتی اداروں کا جب ہم سوچتے ہیں I'm sorry لفظ تو شاید اس طرح سے ہے لیکن چیریٹیبل آرگنائزیشنس ہیں جتنی بھی بالخصوص تعلیم کے حوالے سے تو وہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے زمین پہ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے ٹاٹ کے اوپر اور صرف وہ ایک یو نو صرف وہ اتمام حجت کیا جا رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے. تو ٹی سی ایف چونکہ میں تو خیر دیکھا میں چاہتا ہوں کہ ذرا ناظرین کے لیے بھی آپ ایکسپلین کیجیے کہ کیسے مختلف ہے کسی بھی اس وہ جو امیج ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے بچے جہاں زکوٰۃ سے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بس ٹھیک ہے کہ ٹیچر بھی ویسے ہی ہوں گے اور ماحول بھی ویسا ہی ہوگا. سو ٹی سی ایف کا ماڈل جو ہے وہ اگین کوئی راکٹ ابھی اس وقت ادارے اسکولس کتنے ہیں پاکستان میں؟ 1921 اسکولز ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے 1400 یاد تھا 1100 سے ہم نے ابھی کچھ برس پہلے کی بات کی اتنا ریپڈلی ماشاء اللہ. ہم پچھلے 29 سال سے آن این ایوریج ہر ہفتے ایک اسکول ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور ایک اسکول سے مراد یہ کوئی 1-2 کمروں کا اسکول نہیں ہے نہیں پراپر اسکول ہے کمپلیکسز پورے ماشاء اللہ. اچھا اور اب ہمارا ارادہ ہے کیونکہ ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ ہم 2 اسکول کمیشن کریں لیکن وہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے اور جتنے زیادہ لوگ آ کے جڑیں گے اور ہم سمجھتے ہیں دا سٹیزنس فاؤنڈیشن یہ شہریوں واقعی کی کا ادارہ ہے تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے شہریوں ہی کو اس پہ ہم بالکل چلیں میں سوری واپس آ جاتے ہیں ذرا. تو ماڈل جو ہے وہ بہت سمپل سا ہے. ایک تو یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے صحیح خوبصورت اسٹرکچر بنایا گیا ہے اس میں ہر وہ یونیسیف کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ اچھے اسکول میں ہونی چاہیے. سائنس لیبز ہوتی ہیں کمپیوٹر لیبز ہوتی ہیں لائبریری ہوتی ہے ہمارے یہاں کوڈنگ اب 6ٹھی جماعت سے شروع کرا دی پروگرامنگ کرا رہے ہیں اور تربیت کے حوالے سے ایون ڈیجیٹل ہاؤ ٹو بی اے رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن یہ کیریکولم کا حصہ ہے کیونکہ ایک عام آدمی جو آپ سے بہت تمیز سے مل رہا ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل دنیا میں پتہ نہیں ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے اس پہ تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پلیز. یہ تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یعنی بظاہر وہ آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا ہوگا سب کر رہا ہوگا واپس جا کے پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہے وہی ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار اچھا خاصا آدمی تھا یہ ڈیجیٹل دنیا میں کیا ہو گیا اس کو. دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا. حالانکہ فیس ہوتی ہے لیکن منیمم فیس پرائمری میں 10 روپے ہے سیکنڈری میں 20 روپے سے شروع ہوتا ہے ہمارا. اس کا کیا مقصد ہے یہ نہ بھی لیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا اس کا پیچھے جو فلسفہ یہ ہے کہ عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو تاکہ مفت میں نہیں پڑھا اور مفت میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر بھی نہیں کرتے لوگ. دوسرا یہ کہ پیرنٹس ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں کہ اگر کوئی چیز ان کو پتہ ہم دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ ایکچوئل کاسٹ کیا ہے. وہ واقعی سمجھتے ہوں کہ 10 روپے ہی بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی جو فیس ہے وہ لے رہے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً 200 روپے آن این ایوریج ملتا ہے. ہماری 3400 روپے ماہانہ کاسٹ ہے پر چائلڈ پر منتھ. تو باقی 3200 روپے جو ہے 3600 روپے ہوتی ہے 3400 روپے جو ہے ہم مخیر حضرات سے جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز ماڈل کی یہ ہے کہ ہم اسکول جو ہے وہ کمیونٹی کے قلب میں بناتے ہیں تاکہ بچہ پیدل آرام سے آ سکے جا سکے کیونکہ جو آدمی فیس افورڈ نہیں کر سکتا وہ آنا جانا گاڑی لگوا سکتا ہے نہ چنچی پہ آ جا سکتا ہے. ایک ریسرچ کہتی ہے کہ اگر اسکول 500 میٹر بھی دور ہوتا ہے تو بچوں کی 15% انرولمنٹ گر جاتی ہے. دیٹ سگنیفیکنٹ. تو کلومیٹر دور ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں اسکول خالی. اگر اسکول میں فنکشنل ٹوائلٹ نہیں ہے تو لڑکیوں کی فیمیل انرولمنٹ جو ہے وہ 0% ہو جاتی ہے اور کئی ہزار اسکول ہیں پاکستان میں جہاں فنکشنل ٹوائلٹس نہیں ہیں تو وہاں فیمیل انرولمنٹ آپ نے تو خیر دیکھا ہوگا تو وہاں نہیں ملے گی آپ کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا پورا جو عملہ ہے فیکلٹی ٹیچرس کی وہ فیمیل ہے. سو 20,000 میں سے 14,000 فیکلٹی ہے اور 17,000 فیمیل امپلائیز ہیں ہمارے ٹوٹل. سو وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز
in Pakistan after the government of Pakistan. واہ اچھا صرف حکومت پاکستان میں کیا زیادہ بات فیمیل امپلائیز ہیں، لیکن نجی ادارے جتنے بھی ہیں اس ان سے میں زیادہ نہیں ہے. تو ہم صرف ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں، ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ایک بہت بڑی بہت بات. کلیدی کردار ٹی سی ایف ادا کر رہا ہے. اچھی چیز ہے. رفلی کیا بجٹ ہوگا ایک سال کا ٹی سی ایف کا ابھی اس وقت ہم کھڑے ہیں؟ اسکولس وغیرہ اور تقریباً تعلیمی اسکول کی کنسٹرکشن اور تعلیمی جو اخراجات ملا کے 13 سے 14 ارب روپے ہر سال سالانہ، اور یہ چلیے ہر سال بڑھ رہا ہے ظاہر ہے، اور انفلیشن بھی ضرورت ہو بھی بڑھ رہی ہے اور ہمارا exactly. گروتھ بھی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ لوگ پاکستان کے جی اس جن کو حوالے سے پتہ چل جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ پھر دے رہے ہوتے ہیں ان کو بات کیونکہ ایک جو چیز ہے کہ بعض دفعہ آپ کو جو ہے وہ ڈونرز کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ ایک ٹرسٹ وردی ادارہ ہے جو واقعتاً آن گراؤنڈ چینج سوری لا ایک رہا ہے. چیلنج اسفند بھائی مجھے لگتا ہے جو وہ یہ کہ نارملی ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ کھانا کھلانے والے ادارے ہیں یا ایمبولینسز ہیں، وہ ہمیں سڑک پر چوراہوں میں مین جگہوں پہ وہ بورڈ اور وہ سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ہمارا ذرا، اور یہ اچھی بات ہے سب کر رہے ہیں اچھا کام. بالکل بالکل. اب مجھے لگتا ہے جو ٹی سی ایف کا ایک چیلنج ہے، پرابلم نہیں کہوں گا میں، وہ یہ کہ چونکہ آپ نے اسکولز ان علاقوں یا ان ایریاز میں بنانے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے، یا سمجھ لیجیے کہ تھوڑے دور افتادہ ہیں. وہ شہر کی بات کریں تو مچھر کالونی ہے، وہ شاید سندھ کا کوئی بہت ہی دور دراز کا شہر، بلکہ شہر میں بھی نہیں، اس کے کہیں ایسی جگہ جہاں ضرورت ہے اس کی، تو وہ شاید لوگوں کی نظر سے اتنا فریکوینٹلی چیزیں گزرتی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیلنج کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ کیونکہ جب سینگ از بلیونگ نا، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جب تک کوئی چیز، میں تو چونکہ دیکھ چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح گاؤں گوٹھوں کے درمیان میں کیا شاندار عمارتیں کھڑی ہیں، مگر وہاں ایک عام آدمی نہیں جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیلنج کیسے ایڈریس کریں؟ اس کا ہم لوگ جو ہے ایک جو بہت بڑا کلیدی کردار ہمارے جو ہیں وہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں بھی ورڈ آف ماؤتھ سے زیادہ پاورفل میرے خیال سے چیز نہیں ہے. اسپیشلی اگر کوئی آپ سگنیفیکنٹ کوئی بھی پرچیز کر رہے ہیں یا کوئی بھی ڈونیشن دے رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو ایک ایسا شخص بتایا آپ کا جاننے والا کہ اس ادارے کو میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ بھی سپورٹ کریں، تو وہ ہمارا میں سمجھتا ہوں یا اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ کچھ ایسا دیکھنا چاہیں تو کیا آسان حل ہے؟ کہاں پتہ لگے گا کہ میرے قریب ٹی سی ایف کا کہاں اسکول ہے؟ ہمارے پورے پاکستان بھر میں اسکول ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 111-823-823 پہ. اوکے. اور ہم اسکول ٹورز جو ہے وہ کرواتے ہیں رائٹ. ہمارے ڈونرس کے، ہمارے والنٹیئرس کے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکیں کہ جو وہ اپنا وقت یا اپنا پیسہ دے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا تبدیلیاں اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر آ رہی ہیں. بلکہ ابھی ہم ایک اسٹڈی بھی کرا رہے ہیں کہ ہم نے کافی لوگ کہتے رہتے تھے کہ جن علاقوں میں ہم 10 سے 15 سال سے اسکولز ہمارے ہیں وہاں ڈیموگرافکس کیسے چینج ہوئے. وہاں پہ ایک اسکول بھی نہیں تھا، اب کئی اسکول کھل گئے کیونکہ ہم نے ایک فیڈ بہت ساری ٹیچرس کی وہاں پہ فراہم کر دی. وہاں پہ اسٹیشنری کی دکانیں کھل گئیں، وہاں کتابوں کی دکانیں کھل گئیں. جی اب 14,000 جو میں ٹیچرس بتایا اس میں 2,000 ہمارے اپنے اسکول کے المنائے بچیاں ہیں جو اب ٹیچ کر رہی ہیں وہاں پہ انہیں اسکولوں کے اندر. اور وہ زیادہ ایمپتھی بھی ہوتی ہے بیکاز وہ اس پورے سفر سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا دشواریاں جو ہیں اس پورے جرنی میں جو ہے وہ آتی ہیں، تو وہ زیادہ بہتر اور اگین پورے علاقے کی ایک طرح سے پورا علاقہ اپلفٹ ایلیویٹ ہو جاتا ہے پورا. میں اسٹیشنری کی دکانیں، کتابوں کی دکانیں کھل جاتی ہیں. اور یہ تو وقتی فائدہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ اصل گول تو اگلی نسل کی پوری تربیت اور اس کی ٹریننگ ہے. حسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور جتنے لوگ بھی ٹی سی ایف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹی سی ایف کا حصہ ہیں. خواتین حضرات، آپ نے گفتگو سنی اینڈ آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے دل میں ہم یہ جذبہ موجزن کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے کہ ہمیں ٹی سی ایف کو سپورٹ کرنا ہے. ایکچوئل ہمیں تعلیم کو سپورٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر، اور شاید اس تاثر کو بھی آج ہم زائل کرنے میں تھوڑا سا کامیاب ہوئے ہوں کہ جب ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم پیسے عطیہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں تعلیم کیوں نہیں آتی. تعلیم پر شاید 1 روپیہ خرچ کر کے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی 1000 گنا چیزیں سوسائٹی میں بہتر کر سکتے ہیں. اس شخص کی زندگی بدل سکتے ہیں، اس کے خاندان کی زندگی بدل سکتے ہیں، اس پوری کمیونٹی کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. تو آئیے ٹی سی ایف کا اور تعلیم کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان میں، اور صحیح معنوں میں ایک انقلاب کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں.